ما أنزل إليك من ربك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ حضرات و خواتین، یہ فقہ رمضان سیریز کا 5واں سیشن ہے اور آج کا ٹاپک ہے روزے کی حکمتیں اور اس کے فوائد۔ حضرات و خواتین، اہل علم نے روزے کے بے شمار فوائد ذکر کیے ہیں اور اس کی بہت ساری حکمتیں ذکر کی ہیں۔ ان میں سے چند چیزوں کو میں آپ کے آگے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ روزہ تقوی کے حاصل کرنے کا سب سے اہم سبب اور ذریعہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والوں، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر روزے فرض کر دیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن سکو۔ تو اس آیت سے پتہ چلا کہ روزے کا ایک اہم مقصد اللہ کا تقوی اختیار کرنا، اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق زندگی گزارنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارنا ہے۔ اسی طرح حضرات و خواتین، روزے کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان جیسے روزے کی حالت میں کھانے پینے اور اپنی بیوی سے اپنی جائز خواہشات کو پورا کرنے سے رکتا ہے تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہو، اللہ کی خوشنودی حاصل ہو، اور ان تمام چیزوں کی فطری محبت کے باوجود اللہ کی محبت پر ان چیزوں کو قربان کرتا ہے، تو یہ روزے کی بڑی حکمت ہے کہ انسان اپنی زندگی میں رمضان کے بعد بھی جب کبھی اللہ اس کے رسول کا کوئی حکم آئے اور اس کی فطری خواہش و محبت کسی اور جگہ ہو تو اللہ اس کے رسول کے حکم کے آگے اپنی خواہشات کو قربان کرنے والا بنے۔ اسی طرح حضرات و خواتین، روزہ نفس کی تربیت، اخلاق کی تہذیب اور انسان کے اندر استقامت و پائیداری پیدا کرتا ہے۔ روزے کے ذریعے انسان کے اندر صبر پیدا ہوتا ہے، انسان کے اخلاق سنور جاتے ہیں اور انسان رمضان کے بعد بھی ایک اچھا مسلمان ثابت ہوتا ہے۔ دیکھیں، روزے کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ روزے کے ذریعے انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت کو جانتا ہے، اللہ کی نعمت کو پہچانتا ہے، جیسے کہ کھانا پینا اور بیوی سے اپنی خواہش پوری کرنا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت جو انسان پر ہوتی ہے، اور یہ نعمت آسانی سے حاصل ہونے کی وجہ سے اور مسلسل حاصل ہونے کی وجہ سے انسان کو اس نعمت کی قدر اس کے دل میں کم ہو جاتی ہے۔ جب انسان ایک متعینہ مدت تک کھانے پینے اور اپنی خواہش پوری کرنے سے رک جاتا ہے تو اس نعمت کا اسے احساس ہوتا ہے، اس کے اندر اس نعمت کا شکر ادا کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، تو روزے کا ایک اہم فائدہ ہے۔ اسی طرح روزے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان کی جو بری عادتیں ہوتی ہیں، روزے کے ذریعے ان عادات سے انسان کو چھٹکارا مل جاتا ہے۔ اگر کسی انسان کی بری عادت تھی، کوئی خراب ہیبٹ تھی، لیکن جب انسان روزہ رکھتا ہے اور روزے کی حالت میں ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے اور انسان اگر سچے دل سے اسے قبول کر لے تو رمضان کے بعد بھی یہ غلط عادتوں کی حکمرانی اس سے دور ہو جاتی ہے اور انسان پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ سائنس میں کہا جاتا ہے، سائیکولوجی میں کہا جاتا ہے کہ انسان اگر تھوڑے ٹائم تک، ایک مقررہ مدت تک کسی چیز کو چھوڑ دے اور اس پر عمل نہ کرے، اسے اپنے آپ سے دور رکھے، تو پھر اس چیز کو چھوڑنا اس کی ہیبٹ اور عادت بن جاتی ہے۔ یا کسی چیز کو انسان کرنا چاہتا ہو تو مقررہ مدت تک اس چیز کو پابندی کے ساتھ کرے تو وہ چیز اس کی ہیبٹ اور عادت بن جاتی ہے۔ تو روزے کی حالت میں انسان ان
बुरी चीज़ों से अपने आप को जब दूर रखता है तो ये चीज़ उसकी हैबिट आदत बनती है और उसकी आदतें सुधरती जाती हैं और बुरी आदतों से उसे छुटकारा मिलता है। इसी तरह हज़रात व ख़वातीन, रोज़े का एक फ़ायदा ये कि रोज़ा इंसान को सब्र व तहम्मुल का दर्स देता है। रोज़ा इंसान को मुश्किल व मशक्क़त को बर्दाश्त करना सिखाता है। कभी कभी इंसान रोज़े की हालत में उसे भूख व प्यास लगती है, कभी रोज़ा उसके लिए दुश्वार हो जाता है। तो ऐसी हालत में जब इंसान सब्र करता है अल्लाह को खुश करने के लिए, अल्लाह के हुक्म पर अमल करने के लिए, तो ये सब्र का मादा उसके अंदर पैदा हो जाता है। और रमज़ान के बाद भी जब इंसान को बुराई का मौका मिले तो इंसान अल्लाह को राज़ी करने के लिए उस पर सब्र करता है और अपने आप को बुराई और गलत चीज़ों से दूर रखना उसके लिए आसान हो जाता है। इसी तरह हज़रात व ख़वातीन, रोज़े के फ़वाइद में से जैसे कि मेडिकल साइंस में कहा जाता है कि रोज़े के ज़रिए इंसान बहुत सारी बीमारियों से बचता है, बहुत सारी बीमारियों से उसे शिफा हासिल होती है, इंसान के जिस्म से फासिद मादा ख़त्म हो जाता है और रोज़े की बरकत से उसे तंदुरुस्ती और उसके अंदर नशात आ जाती है, जो इंसान की अच्छी सेहत के लिए ज़रूरी चीज़ें होती हैं। इसी तरह हज़रात व ख़वातीन, रोज़े का एक फ़ायदा ये भी है, जो लोग मालदार हैं, ऐश व इशरत की ज़िंदगी गुजारते हैं, रोज़े की हालत में जब वो खाने पीने और अपनी ख्वाहिश को पूरी करने से रुक जाते हैं तो उन्हें उस वक्त जब भूख और प्यास का एहसास होगा, इस एहसास के ज़रिए उन्हें गरीबों मिस्कीनों की तकलीफ़ का भी अंदाज़ा होता है कि गरीब व मिस्कीन बंदा जब उसे खाने पीने को चीज़ नहीं मिलती, उसकी ज़िंदगी कैसे मशक्क़त से गुज़रती है, ये चीज़ का एहसास उसे होता है। और फिर वो रमज़ान के बाद भी गरीबों मिस्कीनों और मुआशरे सोसाइटी के जो नादार तबका है उसका ख्याल करने वाला बनता है। और भी बहुत सारी बातें, इस पर हम इस नशिस्त को ख़त्म करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला रोज़े की हिकमतों को जानकर उससे सही फ़ायदा उठाने वाला बनाए, रोज़े के फ़वाइद को हमें हासिल करके अल्लाह ताला से तक़र्रुब हासिल करने वाला और जन्नत में इस रोज़े की बरकत से दाखिल होने वाला बनाए। आमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।